سرد رات، بند دروازہ اور یتیم بچی۔ سوتیلی ماں نے یتیم بچی کو سخت سردی میں گھر سے باہر نکال دیا۔ دسمبر کی یخ پستہ رات اپنی پوری شدت کے ساتھ گاؤں پر اتر چکی تھی۔ ایسی سردی جس میں سانس لینا بھی سینے میں جھریاں چلنے جیسا محسوس ہوتا تھا۔ آسمان پر بکھرے ستارے مدھم پڑ چکے تھے اور ہوائیں سرگوشیوں کی بجائے جیسے نوح کر رہی تھی۔ کوہر کی موٹی تہ نے کچی گلیوں، درختوں اور مٹی کے مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے قدرت نے اس بستی کی بے حسی پر سفید کفن ڈال دیا ہو۔ اسی گاؤں کے ایک کچے مگر کشادہ گھر میں ایک یتیم بچی کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کے پاؤں ننگے تھے، جسم پر ایک پرانی میلی سی قمیض اور آنکھوں میں خوف کی نمی تیر رہی تھی۔ سامنے کھڑی عورت جس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں لالچ صاف جھلک رہا تھا، اس کی سوتیلی ماں تھی جس کے لبوں پر ترس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یاد رکھو، میرے بیٹوں کی جائیداد میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ عورت کی آواز سردی سے زیادہ بے رحم تھی۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جاؤ۔ بچی نے لرزتی آواز میں کچھ کہنا چاہا، شاید باپ کی یاد دلانا چاہتی تھی، شاید اپنی بے بسی سنانا چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے بند کر دیا گیا اور وہ معصوم وجود اندھیرے اور سردی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ہوا نے اس کے ننگے پاؤں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آنسو اس کے گالوں پر جم رہے تھے۔ وہ گاؤں کی گلیوں میں بے سمت چلی جا رہی تھی۔ ہر دروازہ بند تھا، ہر چراغ بجھا ہوا، جیسے پوری بستی نے آنکھیں موند لی ہوں۔ آخر کار اس کی نظر مسجد پر پڑی، جس کی سیڑھیاں کوہر میں دھندلا رہی تھی۔ اس نے اسے اللہ کا گھر سمجھ کر آخری امید کے ساتھ وہیں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ سیڑھیوں پر سمٹ کر بیٹھ گئی، گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے سانسوں کو جمانے لگی۔ رات آہستہ آہستہ اس کے وجود کو اپنے اندر سمیٹ رہی تھی اور اس کی ننھی سی مٹھی میں ایک کاغذ سختی سے بند ہوتا چلا گیا۔ رات اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، مگر سردی کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ مسجد کی سیڑھیوں پر سمٹی ہوئی بچی کا سانس اب بے ترتیب ہو چکا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ اس کا ننھا سینہ زور لگاتا اور پھر تھک کر رہ جاتا۔ اس کی پلکوں پر کوہر جم چکی تھی اور آنکھوں کے گوشوں میں آنسو برف کی صورت ٹھہر گئے تھے۔ وہ بار بار شال کو اپنے گرد کھینچنے کی کوشش کرتی، مگر کمزور انگلیاں اب حکم ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ فجر سے کچھ پہلے مسجد کے حجرے میں پیش امام مولوی عبدالحق بیدار ہوئے۔ 40 برس سے زائد عرصہ اسی مسجد میں امامت کرتے آئے تھے، مگر اس رات کی خاموشی انہیں غیر معمولی سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے بستر چھوڑا تو ہڈیوں میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وضو کے لیے لوٹا اٹھایا، پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر انہوں نے صبر کے ساتھ وضو مکمل کیا۔ لالٹین جلائی اور آہستہ قدموں سے صحن کی طرف بڑھے۔ صحن میں خشک پتوں کے چرچرانے کی آواز گونجی تو ان کا دل ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ ہوا تیز تھی اور لالٹین کی لو لرز رہی تھی۔ انہوں نے مسجد کے مرکزی دروازے کی کنڈی کھولی اور کواڑ کو باہر کی طرف دھکیلا۔ اسی لمحے ان کی نظر سیڑھیوں پر پڑی اور ان کے حلق میں جیسے سانس اٹک گیا۔ لالٹین کے مدھم نور میں ایک چھوٹا سا وجود سیڑھیوں پر یوں پڑا تھا جیسے سردی نے اسے پتھر بنا دیا ہو۔ مولوی صاحب کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ آگے بڑھے اور کانپتے ہاتھوں سے بچی کے قریب جھکے۔ پھٹی پرانی شال، نیلے پڑتے ہونٹ اور وہ آنکھیں جو کھلی تھیں مگر ان میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ انہوں نے نبض ٹٹولی۔ خاموشی نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ مولوی عبدالحق کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنی چادر اتار کر بچی کے جسم پر ڈال دی، مگر چہرہ کھلا رکھا۔
جیسے چاہتے ہوں کہ یہ معصومیت ہر آنے والا دیکھے۔ ان کی نظر بچی کی مٹھی پر پڑی جو غیر معمولی طور پر بند تھی۔ اس ننھی سی مٹھی میں کچھ دبا ہوا تھا۔ انہوں نے آہستگی سے انگلیاں کھولنے کی کوشش کی مگر سردی اور موت نے گرفت کو فولاد بنا دیا تھا۔ انہوں نے مٹھی کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور سیدھے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کی طرف بڑھے۔ یہ اذان کا وقت نہیں تھا مگر ان کا دل چیخ رہا تھا، گاؤں کو جگانا ضروری تھا۔ انہوں نے لرزتی آواز میں اعلان کیا کہ سب لوگ فوراً مسجد پہنچیں۔ یہ کسی کی نماز یا دنیاوی مصروفیت کا وقت نہیں، یہ ضمیر کے جاگنے کا لمحہ ہے۔ لالٹین کی روشنی میں سیڑھیوں پر پڑی بچی خاموش گواہ بنی رہی اور اس کی بند مٹھی میں چھپا کاغذ جس نے ابھی اپنا راز کھولنا تھا پورے گاؤں کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان گونجتے ہی پورا گاؤں جیسے نیند سے ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ لوگ کمبل شالیں اوڑھے حیرت اور بے چینی کے عالم میں مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس سرد صبح میں وہ کس منظر سے دو چار ہونے والے ہیں۔ صحن میں داخل ہوتے ہی سب کی نظریں سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں اور پھر وہاں موجود خاموش وجود نے ہر زبان کو گونگا کر دیا۔ عورتوں کی سسکیاں فضا میں گھلنے لگیں، مردوں کی آنکھیں جھک گئیں، کوئی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کوئی آسمان کی طرف دیکھ کر آنسو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ مولوی عبدالحق سب کے درمیان کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ غم اور شرمندگی کا آئینہ بن چکا تھا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، یہ بچی ہمارے گاؤں کی امانت تھی مگر ہم سب اس کی حفاظت میں ناکام رہے۔ لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں پوچھنے لگے کہ یہ بچی کون ہے، کہاں سے آئی؟ تب ایک بوڑھی عورت آگے بڑھی، اس کی آواز رند گئی۔ اس نے بتایا کہ یہ یتیم بچی تھی جسے اس کی سوتیلی ماں نے رات گئے گھر سے نکال دیا تھا صرف اس لیے کہ وہ جائیداد میں حق مانگنے کی ہمت کر بیٹھی تھی۔ یہ سن کر مجمع میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ غصہ، ندامت اور افسوس ایک ساتھ ابل پڑے۔ اسی لمحے مولوی صاحب کی نظر پھر اس بند مٹھی پر پڑی جو اب بھی کسی ضدی سچ کی طرح بند تھی۔ انہوں نے چند آدمیوں کی مدد سے آہستہ آہستہ وہ مٹھی کھلوائی۔ انگلیاں ٹوٹتی ہوئی برف کی طرح چرچرانے لگی اور آخر کار کاغذ کا وہ ننھا سا ٹکڑا باہر آ گیا۔ مولوی عبدالحق نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ کھولا۔ ان کی آنکھیں ایک ایک لفظ پر ٹھہر گئیں، پھر وہ کاغذ ان کے ہاتھ سے پھسلنے لگا۔ انہوں نے کاغذ کو اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے صرف اپنی ماں کے بعد تھوڑا سا پیار مانگا تھا۔ اگر میں مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا، اور میری سوتیلی ماں کو بھی شاید وہ نہیں جانتی کہ سردی کتنی بے رحم ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ مجمع پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ کسی کے لیے خود کو سنبھالنا ممکن نہ رہا۔ یہ کاغذ صرف ایک بچی کی وصیت نہیں تھا، یہ پورے گاؤں کے منہ پر تماچا تھا۔ ہر شخص اپنے اندر کے مجرم سے نظریں چرا رہا تھا۔ اسی وقت لوگوں کے بیچ سے وہ سوتیلی ماں آگے بڑھی۔ اس کا چہرہ زرد، آنکھیں پتھرائی ہوئی۔ جب اس کی نظر ناش پر پڑی تو اس کے قدم لڑ کھڑا گئے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، اس کے منہ سے چیخ نہ نکل سکی، آنسو بھی جیسے سوکھ چکے تھے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں بس اتنا کہا، میں نے تو صرف ڈرانا چاہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ انجام یہ ہوگا۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مسجد کی سیڑھیوں پر پڑی معصوم بچی خاموش تھی مگر اس کی خاموشی ہر چیخ سے زیادہ بلند تھی۔ یہ کہانی اب صرف ظلم کی نہیں رہی تھی، یہ انجام کی طرف بڑھ چکی تھی، ایک ایسے انجام کی طرف جہاں سوال صرف یہ تھا کہ قصور کس کا تھا۔ مسجد کے صحن میں پھیلی خاموشی اب محض خاموشی نہیں رہی تھی، وہ ایک گواہی بن چکی تھی، ایسی گواہی جو لفظوں کے بغیر بھی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ معصوم بچی کی ناش کے گرد کھڑا ہر شخص جان چکا تھا کہ یہ صرف ایک بچی کی موت نہیں، یہ پورے گاؤں کے ضمیر کی موت تھی۔ وہ سردی جو اس بچی کے جسم میں
उतरी थी अब लोगों के दिलों में उतर चुकी थी। मौलवी अब्दुल हक ने आंसू साफ करते हुए ऐलान किया कि इस बच्ची की तदफीन गांव के सब लोग मिलकर करेंगे। कोई एक भी शख्स इस जिम्मेदारी से खुद को अलग नहीं करेगा, क्योंकि इस जुल्म में सब बराबर के शरीक हैं। ये सुनकर लोग खामोशी से सर झुकाए खड़े रहे। किसी के पास कोई जवाब न था, किसी के पास कोई उज़्र न था। सुतीली माँ को दो औरतें सहारा देकर एक तरफ ले गईं। वो मुसलसल बड़बड़ा रही थी, कभी मुआफ़ी मांगती, कभी खुद को कोसती, मगर अब उसके लफ्ज़ बेवज़न हो चुके थे। उसकी आंखों के सामने वो लम्हा बार बार आ रहा था जब उसने सर्द रात में दरवाज़ा बंद किया था। वो ना जान सकी थी कि दरवाज़ा बंद करते ही उसने अपनी ज़िंदगी का सुकून भी बंद कर दिया है। जब बच्ची को गुस्ल दिया गया तो उसके नन्हे जिस्म पर नीले निशानात और सर्दी की सख्ती सब ने देखी। औरतों की सिसकियाँ बुलंद हो गईं। किसी ने कहा अगर एक रात कोई उसे अपने घर बिठा लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, मगर अब ये सवाल बेफायदा थे। वक्त अपनी बेरहमी दिखा चुका था। जनाजे के वक्त पूरा गांव जमा था। वो लोग भी आए जो कभी इस बच्ची को हकीर समझकर नजर अंदाज कर देते थे। वो भी आए जो कहते थे कि ये हमारा मसला नहीं। आज सबके कंधे झुके हुए थे, सबकी आंखें नम थीं और सबके दिलों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि अगर ये बच्ची जिंदा होती तो क्या हम में से कोई इसका सहारा बनता। तदफीन के बाद मौलवी अब्दुल हक ने वो कागज़ दोबारा लोगों के सामने रखा और कहा, ये कागज़ हमें याद दिलाता रहेगा कि जुल्म हमेशा ताकतवर के हाथ में नहीं होता। कभी कभी जुल्म हमारी खामोशी बन जाती है और यही खामोशी किसी मासूम की जान ले लेती है। ये सुनकर कई लोगों ने रोते हुए ओहद किया कि अब कोई यतीम, कोई कमज़ोर, कोई बेसहारा इस बस्ती में अकेला नहीं रहेगा। सौतेली माँ ने भी लोगों के सामने सर झुकाकर इकरार किया कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी इस गुनाह के कफ़ारा में गुजारेगी। मगर सब जानते थे कि कुछ कफ़ारे ऐसे होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। रात को जब गांव पर फिर खामोशी छा गई तो मस्जिद की सीढ़ियों पर अब कोई जिस्म नहीं था, मगर ऐसा महसूस होता था जैसे वहां अब भी एक मासूम बच्ची बैठी हो, सर्दी में ठठरती, किसी दरवाजे के खुलने का इंतजार करती, किसी दिल के जागने की उम्मीद लगाए हुए।